الحمد لله سبحان الله الله أكبر كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر من قتل نفسا بغير نفس أو فساد قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ قصاص وہ بدلہ ہے جو قتل کے مقابلے میں لیا جاتا ہے قاتل سے۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قتل کو جو مقتول کے بدلے میں ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کہا ہے۔ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ ایک قتل کے بعد ایک اور انسان قتل ہوا تو یہ زندگی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک زندگی اور تلف ہو گئی ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت میں رب العزت فرماتا ہے جس نے کسی انسان کو قتل کیا نفسم بغیر نفس، جو کسی بدلے میں نہ ہو، بغیر حق کے قتل کیا، او فساد، یا فساد کی وجہ سے اس نے قتل کیا، تو رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ رب العزت کے ارشاد گرامی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جو قتل ہے، قتل کے مقابلے میں جو قتل ہے وہ زندگی کو بچانے والا ہے، اور جو فساد کی وجہ سے قتل ہے اور بغیر حق کے ساتھ قتل ہے وہ قتل حرام ہے، اور وہ قتل جو ہے ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سمجھے آپ؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد گرامی کا مفہوم کس طرح سے ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تعصبیت سے جب قتل ہوتا ہے، دشمنی سے قتل ہوتا ہے، تو پھر وہ قتلوں کے کئی قتل ہوتے ہیں، ایک قتل کے کئی قتل ہوتے ہیں، اور مقابلہ در مقابلہ قتل کیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے ایک قتل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے 2 قتل ہوتے ہیں، پھر 4 قتل ہوتے ہیں تو 8 قتل ہوتے ہیں، پھر 16 قتل ہوتے ہیں۔ الہٰ القیاس، ایک لاتعداد سلسلہ ہے جو کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جاہلیت کو، اس برائی کو، اس انسانیت کے قتل کو اللہ نے ختم کیا صرف قصاص کے ذریعے۔ یہ حیات، سزا میں حیات، یہ جملہ ایسا ہے کہ انسان سوچتا ہے سزا ایسی چیز ہے جو حیات کو بھی تلف کر دیتی ہے۔ اگر وہ سزا قتل ہے انسان ختم ہو جائے گا، اگر وہ سزا ایسی جسمانی تکلیف ہے جس سے انسان ختم ہو جاتا ہے تو پھر حیات کیسی ہے؟ یہ وہ طرف بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے، عقل والوں کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، جو عقل سے آری ہیں یا عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو آنکھوں والے تو ہیں لیکن اندھے بن جاتے ہیں، ہم ان کو راستہ نہیں بتاتے۔ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اور دل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سزا کے اندر جو حیات رکھی ہے وہ سدے باب ہے، بڑھتی ہوئی برائی کا وہ سدے باب ہے، اس زہر کا جو سرایت کر رہا ہے پورے بدن میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معالج مریض کا علاج کرتا ہے، ایک مریض ہے اس کا ایک عضو جو ہے ایسا زہر آلود ہو گیا ہے کہ وہ ناسور بن چکا ہے، تو معالج کیا کرتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کا عضو کٹ جائے گا مریض کو تسلیاں دیتا پھرے گا، یا وہ عضو اس کا کاٹ دے گا، وہ کاٹ دیا جائے گا جس عضو میں وہ ناسور بن چکا ہے تو حیات باقی ہے۔ یہ اصل بات ہے، جب جسم کے اندر زہر یا ناسور بن جائے اس سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہو کہ اس کو کاٹا جائے تو زندگی بچ سکتی ہے۔ تو پھر عقل والوں کے لیے اسی میں کامیابی ہے کہ اس زہر آلود جسم کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی جسم کو بچا لیا جائے۔ یہ مطلب ہے حیات کا۔ اور آپ دیکھیں ماڈرن دنیا میں قتل عام کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جدید دنیا کے جدید قوانین نے لوگوں کو قتل و غارت گری کا ایک انبار دیا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، لامتناہی سلسلہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالی کے احکامات کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا ملک، لوگ امن سے سوئیں گے، سکون سے آرام کریں گے، لوگ اللہ کی عبادت سکون سے کریں گے۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شدید سزاؤں کو وحشتناک سزائیں کہتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی نمازی کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں میں اڑا نہ دیا جاؤں، کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ امن نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، نام سنا ہے ہیرا کا، ایک دور مقام ہے کہ آپ نے فرمایا وہاں سے ایک عورت چلے گی اور وہ سونے سے لدی ہوئی ہوگی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور وہ وقت دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے اس دنیا میں وہ وقت دکھایا کہ جب اللہ کی حدود قائم ہو گئی تو امن قائم ہوا، اور جو عورت ہیرا سے چلی اس کو راستے میں جو شخص ملا وہ اس کا بھائی تھا اور کوئی اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سزا کی کئی قسمیں ہیں اور حیات کی بھی قسمیں ہیں۔ سزا حدود بھی ہے، حدود میں ہے، سزا تعزیر میں ہے، حیات دنیا میں ہے اور حیات اخروی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے بعد اس دنیا میں بھی حیات ہے اور اخروی زندگی میں بھی حیات ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے احکامات کو قائم نہیں کیا جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو وہ ہلاک کر ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں، یہ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر، جادو کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس سے بچو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بے جا لوگوں کو قتل کر دیں، کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ناحق قتل کریں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث پڑھ لیں، آپ کو یہ بات ملے گی قتل النفس الا بالحق، یہ بات وہاں ضرور ملے گی آپ کو کہ کسی نفس کا قتل جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ قتل ہونے کا مستحق نہ ہو جائے۔ جب وہ قتل کا مستحق ہوتا ہے تو اسلام اس کو یہ سزا دیتا ہے۔ اسلام ظلم نہیں کرتا بلکہ ظالم کے مقابلے میں ظالم کا ہاتھ روکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھا جانا یہ ہلاک کر ڈالنے والی چیز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل الربا، سود کا کھانا یہ ہلاک کر ڈالنے والی چیز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التولی یوم الزحف، کہ جس دن اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے اس دن پیٹھ پھیر دینا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف محصنات الغافلات المؤمنات، ایسی عورتیں، ایسی پاک دامن عورتیں جو مومن ہیں، جو غافل ہیں، ان پر تہمت لگانا یہ ہلاک کر ڈالنے والی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں ان چیزوں کی طرف سرے منہ نظر نہیں کی جاتی، ان سے اعراض کیا جاتا ہے، سودی کاروبار کیے جاتے ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایام میں کساد بازاری سے دبئی کا کیا حال ہوا، دنیا کی مارکیٹ کا کیا حال ہوا، کیا ان کو زوال دیکھنے پڑتے ہیں، اس سود کی وجہ سے تو ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں اس سے قومیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو مال ایسے لوگوں کا مال جو کمزور ہیں، یتیم ہیں، ان کا مال کھانے سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، یہ خبر دی کہ یہ چیزیں برباد کرنے والی ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں تھا کہ ہم یہ بتا سکتے کہ یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے اور یہ چیز حیات بخشنے والی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جو جانتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بھائی یہ کسی فلسفی کا گھسا پٹا فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جو اپنی ہوائے نفس سے، اپنی خواہش سے بات نہیں بتاتے، بلکہ مالک الملک کے طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی اس قانون کا ذمہ دار ہے۔ آج اس اجتماع میں ایک اہم سوال اس پوری دنیا کو ہم سنانا چاہتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس دنیا میں قانون بنانے کا حق کس کو ہے، یعنی قانون بنانے کے لیے کون سا قانون چاہیے۔ دیکھیں نا، قانون بنایا جاتا ہے تو کسی قانون پر بنایا جائے گا، وہ قانون کیا ہے؟ ساری دنیا پر یہ سوال ہے۔ قانون بنانے کے لیے ہمیں قانون بتا دیں، کیا زبردست کمزور کے لیے قانون بناتا ہے؟ بہت سارے زیادہ لوگ کم لوگوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ ظلم کی آمیزش رہے گی، زبردست ظلم کرے گا کمزور پر، قانون بناتے وقت وہ اس چیز کا خیال نہیں کرے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم جس قانون کی بات کرتے ہیں وہ ہم نہیں بناتے، ہم اس قانون کی بات کرتے ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے،
اور وہ من جانب اللہ ہے، وہ خالق ہی قانون بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جواب ہے اس کا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا قانون بنانے والا وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر چیز سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کون سی چیز ہمیں ہلاک کرنے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں حیات دینے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اور ہمیں اس سے علم ہوا کہ یہ باتیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے مثال بیان کی، جب مریض کا مرض انتہا کو پہنچتا ہے تو تب نشتر لگایا جاتا ہے، جب کوئی چیز ناسور بنتی ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہی مثال سزا کی ہے، سزا لگتی ہے تو جسم و جان کی حفاظت ہوتی ہے، الجماعت کی حفاظت ہوتی ہے، جماعت کا نظام درست طریقے سے چلتا ہے، اس نظام کو زندگی ملتی ہے، اور یہی مقصد ہے اللہ رب العزت کا ارشاد فرمانے کا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے فلسفوں سے دھوکے میں آ جائیں تو پھر ہم برباد ہوں گے، نہ صرف خود برباد ہوں گے بلکہ پوری جماعت کو ڈبو دیں گے۔ لہذا ہوشیار رہنا چاہیے، سزا کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حدود قائم کی ہیں، ان حدود کی پوری بڑی اہمیت ہے، ان میں نہ کوئی شخص کمی کر سکتا ہے، نہ بیشی کر سکتا ہے، نہ اس کو ہٹا سکتا ہے، نہ سفارش کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مخزومیہ عورت کی وجہ سے قریش پریشان ہو گئے، ہلچل مچ گئی، اس نے چوری کی اور وہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سفارش کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اس لیے ان سے سفارش کروائی جائے۔ جب انہوں نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا، اتشفع من حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم مجھ سے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پہلی قوموں میں بڑے بڑے لوگ جو گناہ کرتے تھے ان پر حد نہیں لگتی تھی، بڑے بڑے لوگوں پر حد نہیں لگتی تھی، ان کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں ہلاک کرنے والی ہیں، یہ موبقات میں سے یہ بھی ایک بات ہے۔ غور فرمائیں کہ آپ اپنے عزت داروں کو چھوڑ دیں، اسلام ایسی بات نہیں کرتا۔ دنیا کے نظام میں آپ دیکھیں، عزت داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غریب پر ظلم کیا جاتا ہے، قانون اس پر لگایا جاتا ہے۔ دین اسلام میں اللہ کی حدود میں نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ سفارش کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اور طریقے سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں کمی کسی اور طریقے سے کی جا سکتی ہے، بلکہ جس طرح بھی ہے اس کا نفاذ لازم ہے اور فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ بہرحال مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وقت کم ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن مختصراً دو واقعات آپ کو سناتا ہوں اسلامی معاشرے کے۔ اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اس لیے ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے نفاذ میں لوگوں کی ٹونی لگائی، بلکہ آپ نے فرمایا تعافوا بین ما فیما بینکم من الحدود، حدود میں سے جو کچھ تمہارے درمیان ہوتا ہے اس سے درگزر کرو۔ فما بلغنی فقد وجب، جب مجھ تک بات پہنچ جائے گی تو وہ واجب ہو جائے گی بات۔ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پہنچ جائے گا
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ عدالت میں بات پہنچ جائے گی، جب قانون کی ضد میں آئے گی تو پھر اس سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو آپ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس میں وہ لوگ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں حدود کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کر دیا اور اپنے متعلق گواہی دی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ کون سی چیز ہے جو ان کو ترملا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے؟ اصل میں لوگ اس نظام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مشینری کے اندر کوئی اور چیز کار فرما ہے، اور وہ ہے ایمان۔ بے ایمانوں پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، ایمان والوں پر نافذ ہوتا ہے۔ امیر کی طرف سے تعزیر ہوتی ہے، کوئی سزا لگتی ہے، کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو ایمان والے اس کو سہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، وہ آگے سے حجت بازی نہیں کرتے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا 4 دفعہ گواہی دینے کے بعد، یعنی انہوں نے اپنے اوپر 4 دفعہ گواہی پیش کر دی، 4 دفعہ اگر کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوالات کرتے رہے۔ صحیح مسلم میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں جب وہ سنسار کر دیے گئے، پتھروں سے ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو ایک امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی حدود سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں کو مت توڑو، پہلے سے بتا دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہے بھی تو اس پر اسلام پردہ ڈالتا ہے، اسلام پردے ڈالتا ہے، اس کو معافی درگزر کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب بات انتہا کو پہنچتی ہے وہ ناسور بنتا ہے، معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، تو پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے معاملہ آتا ہے تعزیر کا، اور تعزیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یجلد فوق 10 اصوات الا فی حد من حدود اللہ، 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے مگر اللہ کی حدود میں، 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ تعزیر میں قتل بھی جائز ہے، غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے 10 کوڑوں والی، تو وہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث۔ تو امیر 10 کوڑے بھی مار سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کو جو اختیارات دیے ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کہ امیر کے غلط فیصلے کو بھی ماننا ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، اذا حکم الحاکم، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد، وہ کوشش کرتا ہے، فاصاب، وہ درست فیصلہ کرتا ہے، تو لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ فاذا اخطا، جب وہ غلطی کرتا ہے، لہو اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ لہذا تعزیر میں یا امیر کے کسی فیصلے میں کوئی سزا نافذ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کاٹ پھینکنا ہے، بلکہ اسی طریقے سے یہ معاشرتی برائی کو نکال کر معاشرے کو بچانا ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر